بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بنگش کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، تبدیلی نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر مسلم بنگش آپ کی خدمت میں حاضر ہے، مگر یہ سلسلہ ایک نیا سلسلہ ہے، ایک ایسا سلسلہ جس کی پرزور فرمائش ہمارے ناظرین کی طرف سے کی گئی کہ اپنی رمضان نشریات کے اندر کچھ نیا لایا جائے، اور آپ تمام ہی ناظرین کی فرمائش پہ تبدیلی نیوز اور مسلم بنگش لا رہے ہیں آپ تمام ہی ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے ایک نیا سلسلہ، جس میں گفتگو نہیں ہوگی بلکہ داستان سنائی جائے گی۔ یہ داستان ہوگی قصص الانبیاء کے نام سے، جس میں ہم گفتگو کریں گے، جس میں ہم کلام کریں گے ان چیزوں پر کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بنگش کا سلام عرض ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبران دین کو دنیا میں بھیجا تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ تو ان پیغمبران دین کی زندگانیوں سے کچھ اہم واقعات کو لے کر آپ کی خدمت میں تبدیلی نیوز ایک نیا سلسلہ داستان قصص الانبیاء لے کر حاضر ہو رہا ہے۔ آج کی یہ داستان بالکل منفرد ہے، کیونکہ آج کی داستان کا آغاز اسی داستان سے کرنے لگے ہیں کہ جو داستان دنیا بننے سے کچھ وقت پہلے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب خدا نے اس دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہا تو اس نے اپنے فرشتوں سے، اپنی مخلوقات سے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور جب خدا نے اس کو ڈسکس کیا ہے تو قرآن نے کتنا خوبصورت اس کو کلام کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ کیا خوب فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب زمین کو آباد کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا، فرشتوں سے اس چیز کا اعلان کیا گیا، خدا نے برملا اعلان کیا کہ آج میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، وہ بھی زمین پر۔ کہتے ہیں کہ جب خدا نے اس کا ارادہ کیا تو اس کا ارادہ تو کن فیکن کی مانند ہے کہ وہ سوچتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے مٹی سے ایک پیکر بنایا، وہ جو بے جان تھا خاموش تھا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی، آنکھیں کھلی، سانس جاری ہوئی، اور زمین پر پہلا انسان وجود میں آیا۔ جی ہاں، آج آپ کے اور میرے بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام کے اس داستان کیا ذکر کر رہے ہیں کہ جو داستان آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے وقت آغاز ہوا، جس داستان کا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور وہ علم کس طرح عطا کیا گیا؟ وہ علم عطا کیا گیا جب آدم نے پہلی دفعہ آنکھ کھولی تو آدم نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا، اور جب آدم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا تو اللہ نے آدم کو ان کے نام سکھائے۔ یہ تھا دنیا میں بھیجا جانے والا پہلا انسان، آپ کے اور میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کو اللہ رب العزت نے چیزوں کے نام سکھا کے آپ کو اور مجھے بتا دیا کہ ہم نے دنیا میں آ کر علم حاصل کرنا ہے۔ یہ سلسلہ وہی سلسلہ ہے جو قرآن مجید کے نزول ہونے پر اللہ رب العزت نزول کرنے سے پہلے جو پہلی وحی نازل کرتا ہے وہ بھی یہی ہے، اقرا، پڑھ۔ یعنی اللہ رب العزت دنیا میں بھیجے جانے والے پہلے انسان کو بھی پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اور آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین پر جو قرآن نازل کرتا ہے اس کی پہلی وحی میں بھی اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے کہ پڑھ، اے محبوب پڑھ اپنے خدا کے نام سے۔ داستان کی طرف واپس بڑھتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، چیزوں کے نام سکھائے، اور یوں انسان کو علم کے ذریعے سے برتری دے دی گئی۔ یعنی کہ اب انسان جو ایک مٹی سے بنایا گیا تھا، جس کو دوسری مخلوقات ابھی تک اپنے سے کم تر سمجھتی تھی،
اس کو علم کے ذریعے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا تھا۔ جی ہاں ناظرین من، اب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات یعنی کہ تمام مخلوقات پہ ایک اعلیٰ برتری دے دی تھی۔ کہا جاتا ہے، داستان کو اور آگے لے کے چلتے ہیں، کہ جب یوں انسان کو علم کے ذریعے سے اللہ نے برتری دی، پھر کیا ہوا؟ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کیا آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اشرف المخلوقات بنا دیا گیا ہے۔ آدم تمام مخلوقات سے برتر ہیں اور تمام مخلوقات آدم سے کمتر ہیں، اسی لیے اللہ نے حکم دیا کیا کرنا ہے؟ تمام مخلوق کو آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ کیا خوبصورت داستان ہے کہ صرف علم کے حاصل کر لینے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کتنا بڑا درجہ دے دیا ہے۔ خواہ اگر آپ اور میں بھی علم حاصل کر لیں گے تو ہم آدم علیہ السلام جیسے تو نہیں یا کسی پیغمبر جیسے تو نہیں، لیکن ہاں ہم علم والے ہو جائیں گے، اور جو علم والا ہو جاتا ہے وہ دوسروں سے تھوڑا افضل ہو جاتا ہے۔ کہتے فرشتوں کو حکم دیا گیا، سب بجا لائے، سب نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی اور سب آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ کہتے آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، ہر نعمت موجود تھی، صرف ایک درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روک دیا گیا۔ اب یہ وہ سلسلہ ہے ناظرین من، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ٹیسٹ کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جو خدا کے جتنا قریب ہوتا ہے خدا اسے اتنا زیادہ ٹیسٹ کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا یہ امتحان ہے کہ اب آدم علیہ السلام کو جنت میں تو بھیج دیا گیا، مگر وہاں پہ ہر چیز، ہر نعمت سے ان کو مالا مال کیا گیا، ایک درخت سے ان کو روک دیا گیا۔ اب یہاں آتا ہے شیطان، مگر شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس نے کہا کہ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی کا راز ہے۔ آدم اور حوا اس آزمائش میں بس آ گئے۔ خواہ میں اگر ادباً یہ کہوں کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے تمام انسانیت کو خدا نے سکھانا مطلوب تھا، تو یہ غلطی اس وجہ سے کروائی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جنت کی راحت چھین لی گئی، یعنی کہ اس راحتوں سے آدم علیہ السلام بی بی حوا کو نکال لیا گیا، زمین کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب یہ خواہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آدم کو آسمان سے جنت میں، جنت سے پھر زمین پر بھیج دیا گیا، اور مگر آدم علیہ السلام نے، وہ بھی تو پھر اللہ کے خاص بندے ہیں نا، آپ کی اور میری طرح گناہگار تھوڑی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ فوراً توبہ و استغفار کی خدا کے سامنے، اور توبہ و استغفار کی اللہ کے حضور، اللہ کے حضور گر گرائے ہیں آدم علیہ السلام، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اور بے شک اس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بالکل ایسے ہی کیا۔ زمین اب انسان کی آزمائش کا میدان بن چکی تھی۔ دوسری کہانی ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو، ابھی داستان ختم نہیں ہوئی، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے آدم علیہ السلام کی زندگی کا، یہ میں آپ کو کل سناؤں۔ آج کی کہانی، آج کی داستان یہیں تک تھی، آگے کل آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اور یہاں کی داستان یہی اس داستان کا دوبارہ سے آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔